جی گو ایڈ سرفراز صاحب جی. دیکھیں مشاہد صاحب یہ بات کر رہے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ انہوں نے جو اعجاز بھائی نے 7 پلیٹ فائن کیے بین کیا ان کو واپس لے لیا. اب کون چور ہے کون سچا ہے؟ انہوں نے فلورڈا ہاؤس پارلیمنٹیرین ہے، کیا ایکشن اس کے اوپر؟ دوسرا انہوں نے جو کرپشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں کرپشن کے اوپر ان سے پوچھتا ہوں کہ روز کرپشن کے کیسز آتے ہیں بڑے بڑے افسروں کے خلاف. انہوں نے پارلیمنٹیرین نے پارلیمنٹ کے اندر کوئی سوال اٹھایا، کسی کو سزا دینی ہے، کسی کے خلاف موشن کیا، یہ تو ایسے تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے. تماشا بنایا بغل کر کے جو کرپشن ہو رہی ہے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے. یہ دونوں کے اوپر سوال ہے. اب آپ ان کی طرف نہ بھیجیں، ان کی طرف نہ بھیجیں. دونوں ان سے سوال کیا ہم تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے سپریم کورٹ میں ہم نے کیس کیا ہے نا. اب سرفراز نواز صاحب کو اگر نہیں پتا تو مجھے نہیں معلوم. اور جتنی ہم نے آواز سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اٹھائی ہے پھر سپریم کورٹ میں گئے اور وہاں سے فیصلہ لیا. اس کے بعد سرفراز نواز صاحب بھی ایک پارٹی میں یہ بتا دیں ان کی پارٹی نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ سوال اٹھانا تو بڑا آسان ہے. کسی کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. سرفراز صاحب آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی کرپشن ہے وہاں پہ آپ کی پارٹی میں. ابھی آپ کو کچھ عرصے میں پتہ لگے گا. عامر میدان میں لائے نا اسمبلی میں آگے کی میدان میں کیا ساری دنیا کو پتا ہے بھائی. عامر لیٹ می کم ٹو یو. کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے اس وقت پارٹی کے اوپر. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ذرا جا کے پتہ کریں. جس عامر کے پاس جس دن وہاں پہ صرف بلدیہ کی جو 3 سال ہے اس کا آڈٹ نہیں ہونے دیا ابھی تک، جس دن ہو گیا اس دن پتہ لگے گا کتنے 100 ارب روپے پار کیے. امریکہ انعام دے رہے ہیں، پورے دنیا میں امریکہ ان کو انعام دے رہے ہیں کہ زبردست کام کیا آپ نے کراچی میں. امریکہ انعام دے رہا ہے اور کینیڈا کی سپریم کورٹ انہیں دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر رہی ہے. یہ بھی آپ کو پتا ہے؟ یہ تو آپ کا خیال ہے نا. خیال نہیں ہے، ان کی ویب سائٹ پہ جا کے لیٹ می گو. عامر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں پروگرام کلوزنگ طرف. یہ وہ ماحول ہے، یہ وہ نمائندگان ہیں، یہ وہ جنہوں نے انکوائری کرنی ہے. انکوائری ہم پھر سوال اٹھانا بند کر دیں کیونکہ جو انکوائری کرنے والے وہ اس پہ ایگری نہیں کر پا رہے کہ کوئی کام تھوڑا سا ہلکا بھی ہوا ہے، کوئی کمزور بھی ہوا ہے. ہو از گوئنگ ٹو ڈو انکوائری؟ کس نے کرنی؟ دیکھیں طلعت، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انکوائریاں کرنے سے کچھ نہیں ہونا. آپ اپنی سول سرچنگ کر لیں اور اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے، غریبوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ ان کو اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اس کا طریقہ کار واضح کریں. اگر آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی، جس طرح کرکٹ کو آپ ٹول استعمال کر سکتے ہیں اکنامک وائز، آپ اس کے بارے میں سوچیں. دوسری چیزوں کو سوچ کے اس ملک کو آگے لے کے جائیں، لڑائیاں ختم کر دیں. یہ ایک دوسرے کے خلاف آواز اونچی کرنے سے کوئی رائٹ نہیں ہو سکتا. Unless or until you start making sense and you come out with concrete plans. آپ کے سامنے کسی کے لوگوں کے آگے رکھیں کہ یہ کرنے جا رہے ہیں اور اس سے یہ ملک آگے جائے گا. یہ ایک دوسرے کے آواز کے خلاف آواز اونچی کر کے اونچا اونچا بولنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. You're wasting your time. لیکن عامر دوبارہ نہیں ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ اس کی طرف آئے. جو میں نے پہلے کہا تھا کہ بحث میری نظر میں ایک عمدہ طریقہ ہے معاملے کو ہائی لائٹ کرنے کا اور نتیجہ اخذ کرنے کا. لیکن ہم نے تو بحث کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی ہے، نہ صرف کرکٹ کی حد تک. دوسرے معاملات کو میں آپ سے بات نہیں کروں گا. کیا ہمیں بحث کے دروازے کھلے نہیں رکھنے چاہیے؟ یہ انعامات اور مراد کا جو سلسلہ یہ بند نہیں کرنا چاہیے. سول سرچنگ کے لیے بھی ادارے ہمارے پاس کیا وہ فنکشنل ہے یا نہیں ہے؟ پی سی بی کا کیا رول اس کے اندر بنتا ہے؟ یہ سارے سوال کرکٹ سے ریلیٹڈ ہیں. ہمیں تو کوئی جواب نہیں مل رہا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ انڈیا جیسی اکانومی نے بھی انڈین پلیئر کے لیے 1 روپیہ بھی اناؤنس نہیں کیا جب تک انہوں نے فائنل نہیں جیت لیا. That's a fair point. That's a fair point. Towards the end. چلے اب تو اشاریہ ختم ہو گیا جو انعام دینے تھے. اب اگلا سٹیپ اگر کلوزنگ ہمیں کیا کرنا چاہیے کرکٹ کی بہتری کے لیے اس ملک جس کے ساتھ کروڑوں لوگوں کے پیشن انوالو ہیں اور ملک کی پرسٹیج بھی اب اس کے ساتھ ٹائی اپ ہو گئی. طلعت میں یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہوں گا. پی سی بی کے جو چیئرمین ہیں اعجاز بٹ صاحب، میری نظر میں ان کی پرفارمنس جو ہے ٹھیک نہیں ہے، انہیں تبدیل کرنا چاہیے. اور کوئی ایسا آدمی جو تھوڑا ینگ بھی ہو اور جو کرکٹ کو سمجھتا بھی ہو، سمجھتے یہ بھی ہوں گے، چیئرمین کو تبدیل کرنا چاہیے، اسے کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے واقعات ہوئی ہیں ان کی کمپریہنسو انکوائری اور اس پہ سزا ہونی چاہیے. صفدر صاحب میرے بھائی تو پیپل پارٹی فوبیا سے نکلے ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کپتان کو ابھی منسلک کر رہے تھے، میں اس کو چیئرمین کو
मैं समझता हूं कि जो मुझे बात कर लेते जो कप्तान साहब ने खुद इश्यूज आज रेज किए हैं, जो निशानदेही की है कि यहाँ ये खराबी हुई है, मैं समझता हूं कि उसमें जो बोर्ड चेयरमैन बोर्ड है उनको फौरी तौर पर उसमें बड़ा सीरियस। फेयर इनफ। ओके आमिर, आई एम सॉरी द टाइम इज अप। नाज़रीन, हमारा मकसद अकाउंटेबिलिटी के मामले को हाईलाइट करना था। क्रिकेट का मामला हो, सियासत का मामला हो, करप्शन का मामला हो, किसी भी जगह के ऊपर सवाल को नहीं आप रोक सकते और निकम्मेपन को रिवॉर्ड नहीं कर सकते। वो ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है, इसकी बड़ी भारी कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।